کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو شرک صاف نظر آ رہا ہے، لیکن کیا شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پہ ایمان والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے احتیاط کے لیے کہا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک چیز سے بچنا ہے تم نے، وہ کیا؟ کہ شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بارش سے آپ خود نہیں بچ سکتے، آگ لگنے سے خود نہیں بچ سکتے، تو شرک سے خود کیسے بچ جائیں گے؟ مجھے بتائیں، کیا گارنٹی ہے میری آپ کی؟ بچنے کی تو کوئی ترکیب ہوگی کہ تدابیر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہم نے اختیار کی بھی ہیں وہ، تو پھر تو فبہا الحمدللہ. اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی مثال حدیث میں بہت ہیں. اتنا جعلی اتنا خفیہ شرک اندر جاتا ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کالی رات میں کالی پہاڑی ہو، اس پہ ایک چینٹی رینگ رہی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شرک اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو انسان کے اندر گھس جاتا ہے. شرک اللہ معاف کرے. یہ ریا شرک نہیں ہے. ایک مومن میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. جھوٹ نفاق نہیں ہے. آپ گناہ گنتے جائیں، وہ جا کے اینڈ کہاں ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں. یہ جھوٹ، یہ منافقت، یہ حرام کاری، یہ بکواس بازی، یہ لڑائی ہے، یہ فساد، یہ حسد، یہ سب کچھ یہ ہے. مجھے بتائیں، ایک تو یہ شرک، اس کو شرک سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بنا لیا کوئی اسٹیچو، بدھ بنا لیا کوئی خاص، تو آپ اس کو سجدے کر رہے. آف کورس، نو ڈاؤٹ. اتنا کلیئر ہوتا تو معاملہ، اللہ تعالیٰ اتنی کیوں احتیاط کے لیے کہا جاتا ہے؟ شرک جو آتا ہے دل میں جاتا ہے انسان، اور شرک نظر بھی آتا ہے. اب میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر رہا ہوں. کیا جس ایمان کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے، مومنین کی تعریف کی ہے، مومنات کی تعریف کی ہے، کہ وہ لوگ ہیں، مومن اور مومنات وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میری کسی بات کو بھی ٹالتے نہیں ہیں. ان کو بہت فکر ہوتا ہے کہ میں ان سے ناراض نہ ہو جاؤں. یہ صفت کس میں؟ مجھے بتائیں بھائی. اس صفت والے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے. ہے ہی نہیں. قرآن پڑھتے ہیں نا بھائی، آپ بھی اٹھا کے دیکھیں. ایمان والا تو کہتے ہیں بہت بڑی اچھی چیز ہے، مومن ہے، اس کی مان دی ہے. مومن مومنات کو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھائی وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. استغفار بالاسحار، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں، کانپتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اور پھر استغفار بالاسحار. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کی سوہا جو ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، معاف فرما دے میرے مولا، میرے مولا معاف کر دے، میں تو مشرک ہوں، شرک ہوا ہے مجھ سے میرا دل. کیونکہ شرک جو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حقیقت میں شرک کراتا ہے، دکھاتا ہے. منبع کیا ہے انسان کے؟ یہ دل کے اندر فیلنگز ہیں شرک. غصہ کیا ہے؟ غصہ ہوتا ہے کس کے مقابلے میں آدمی کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے. غصہ جو ہے عام چیز ہے. کیسے بچو گے؟ پہلی چیز منیبین الیہ، سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے اور شرک سے بچنا چاہتے ہو، کیا؟ رجوع اللہ. نہیں سمجھے اللہ کا پیغام؟ سبحان اللہ. کیا کہ رجوع اللہ. یا اللہ تیری طرف رجوع ہونے کی کیا کیا سباب ہیں تیری طرف رجوع ہوں؟ کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں تو نے کہ تیری طرف رجوع ہم سٹیپ اٹھا رہے ہیں؟ فرسٹ پروٹیکشن. اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کہ اس سے بڑا رجوع ہونے کو ہے ہی. سب سے زیادہ تیز کوئک جو بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے، کون سا عمل کرے؟ مجھے یاد کرنے بیٹھ جائے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ نہیں جی ہم کو ذکر کریں، ہم تو یہ بھی تو کرتے ہیں، ہم فلاں بھی تو کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ ضرورت اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل تم مشرک نہیں اٹھو گے، جو ذکر کرنے والا وہ مشرک ہو نہیں سکتا. جھکو، رجوع کرو، ذکر اللہ کرو. اس لیے ذکر اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ذکر کرتے رہو گے، اگلی سٹیج آ رہی ہے.
جب تو ذکر کرے گا تو دوسری سٹیج پہ پہنچ جائے گا. وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوهُ. تو پھر ذکر کرتے کرے ایک ایسا انسان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شرک کا دوسرا درجہ تیرا مٹا دے گا, قریب بھی جائے گا. کیا آئے گا؟ تجھ میں خوف اور محبت آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی. تقویٰ تو خوف نہیں ہوگا, نہیں. کیا آئے گا؟ خوف اور محبت دونوں چیزیں ہوں گی. کہیں محبت غالب آ رہی ہوگی, کہیں خوف غالب آ رہا ہوگا. ان دونوں کے غلبے کے اندر آ کے تو اللہ کی اطاعت میں پورا اتر جائے گا. صرف یہ نہیں خوف سے تو کرے گا کانپتا جا میں ڈر نہیں یار نہیں. کہیں محبت غالب ہوگی تیرے پہ. میرا رب سے ناراض ہو جائے گا, یار میں کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑوں, کیوں میں سے باتیں کروں, کیوں میں غلط چیز دیکھوں. اور محبت سے آنسو نکلیں گے, روئے گا, میرا رب سے ناراض ہو رہا ہے. ان دو کیفیات کے ساتھ جب بھی دونوں کیفیات چلیں گی, ان دونوں کیفیات میں کام ایک ہی کرے گا کہ تو اللہ کی اطاعت کرے گا, نافرمانی نہیں کرے گا. یہ کون سی سٹیج ہے دوستو؟ کون سی؟ کس کے بعد آتی ہے؟ ذکر اللہ کے بعد. ذکر صحیح نہیں ہوگا تقویٰ صحیح نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ذکر صحیح ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ. ذکر صحیح ہونے کی نشانی یہ کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کا دیا, یاد رکھیں. ذکر کے صحیح ہونے کا کوئی پیمانہ دیا. ذکر صحیح ہونے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ جو تیرے ذکر نے, تیرے شیخ نے تجھے ذکر بتایا اس کو پورا ویسے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر وہ پورا اس کو ویسے ہی کر رہا ہے تو تیرا ذکر پورا صحیح جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تیسری چیز بتا رہا ہے, جب وہ تیسری چیز آئی نہیں, شرک اڑا نہیں. سبحان اللہ. نہ وہ نشان مٹ جائے گا. وہ کون سا ہے؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ. یہ ہے نماز. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وہ عقیب. نماز پڑھے گا نہیں, نماز قائم ہو جائے گی اس کی. سبحان اللہ. دیکھنے والی نماز ہوگی اس کی. اور جس کی نماز بلند ہو گئی, نماز قائم ہو گئی, شرک کی ایسی کی تیسی ہو گئی. شرک کہاں سے آئے گا؟ اس کا سجدہ, اس کا رکوع, اس کی تسبیحات, اس سے اللہ کی باتیں. الحمدللہ جواب سن رہا ہے, رب العالمین جواب سن رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم جواب سن رہا ہے. سبحان اللہ. مست ہو کے رکوع میں جا رہا ہے, سجدوں میں جا رہا ہے. وہ مشرک کر سکتا ہے ایسے کام؟ اور ایسی عبادت ہے الحمدللہ کہ دنیا کے سامنے کھڑے کو بھی کر رہا ہے جماعت میں, اور دنیا سے چھپ کے بھی کر رہا ہے نفل میں. ہے لیکن دونوں جگہ فرق نہیں آ. فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ نہیں آ رہا.